کہ آپ چیف انجینئر رہے ہیں تو یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. گلگت بلتستان ایک چپا چپا آپ سڑک کو بھی جانتے ہیں کہاں پہ کیا ہوا ہے. آپ کے دور میں مشرف سے بعد کی بات کریں جس کو ہم جمہوریت کے کہتے ہیں جی کہ لولی لنگڑی جمہوریت بہت بہتر ہوتی ہے جناب ڈکٹیٹرشپ سے, لیکن پبلک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب جو مشرف نے کام کیا تھا وہ کسی نے نہیں کیا. میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا, میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں کی حکومتوں کو آپ نے دیکھا ہے. اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ماشاء اللہ کا دور بھی دیکھیں, ماشاء اللہ کا بھی دیکھا, لیکن چلو جمہوری عمل ہم دیکھتے ہیں. پیپلز پارٹی, نون اور پی ٹی آئی, کس نے عوام کے لیے بہتر کیا اور کون زیادہ کرپٹ رہا ہے آپ کے دور میں, آپ نے جو آبزرو کیا؟ یہ اس میں اب میرا پولیٹکس میں ابھی انٹری دے رہا ہوں اپنی انشاءاللہ, صحیح, لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. بے شک میں الیکشن جیتوں ہاروں, اندر جاؤں باہر جاؤں, مجھے جھوٹ سے نفرت ہے. یہ بکواس ہے, پھر ایک جھوٹ بول کے پھر اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کرتے کرتے بندہ ننگا ہو جاتا ہے, جو یہ ہو چکے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے, ہمیں شرم بھی آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے نا. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ فیکٹ اور فیکٹ, ہسٹری ہے ہسٹری. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جی بی میں جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو ریت کا ذرہ ذرہ پیپلز پارٹی تھا. ٹھیک ہے, بھٹو کے دور میں مطلب ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے ہی پیپلز پارٹی کے وہاں پہ اس کی وہ تھی, پینیٹریشن تھی. بھٹو نے بڑے زبردست کام کیے. اس نے راجگیری نظام ختم کیا, ایف سی آر ختم کیا. یعنی فرسٹ ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ہی گلگت بلتستان میں عوام کو رائٹس دینے کی بات کی؟ اس نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے, ایف سی آر ختم کیا, راجگیری نظام ختم کیا. اور حالانکہ وہ راجگیری نظام کو اتنا وہاں پہ ایک دو جگہوں کے علاوہ باقی راجے بھی بڑے اچھے تھے. ایک دو اسٹیٹ میں ظلم کیا انہوں نے. گلگت 21 راجوں کی سر زمین تھی. ایک دو اسٹیٹ کے راجے ظالم ٹائپ کے تھے, باقی راجے بھی بڑے اچھے تھے وہاں پہ. ایسی بات نہیں ہے وہ کوئی اور مخلوق ہلاکو خان اور چنگیز خان نہیں تھے. ٹھیک ہے, ایک دو اسٹیٹ میں ظلم ہوا ہے وہاں پہ, تو وہ ختم کیا. بہرحال ختم کیا, وہ وقت کا تقاضا تھا, جیسے پاکستان میں ختم کیا. تو پھر اس کے بعد ان کے دور میں یہ ہوا. پھر پیپلز پارٹی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں شروع میں. پھر زرداری صاحب آ گیا. یہ بڑا زیرک سیاستدان ہے, جو مرضی لوگ اس کو کہیں, وہ اپنا کام جانتا ہے. اگر آپ کمپیئر کریں وہاں پر, میں آپ کو یہ کمپلیٹ کر دوں. اس نے پھر اس کو صوبے کا نام دیا. پھر اس نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صوبہ بنا دیا. یہ پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں. اور اس کے دور میں فنڈ بھی بہت آتا ہے, نچلی سطح تک لوگ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر نون کو بھی موقع ملا حکومت کرنے کا. ان کے دور میں یہ حفیظ صاحب آئے. حفیظ صاحب ایک ڈیولپمنٹ ذہن کا آدمی ہے, حالانکہ ہے یہ اپنا کوئی انجینئر ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کا جو ذہن ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. کیونکہ ان کے والد صاحب ہمارے بڑے ایک کلاس ٹھیکیدار تھے, تو اس کی گرومنگ اچھے ماحول میں بھی ہے. اس نے بہت ڈیولپمنٹ کروائی. اس کے دور میں ہی ہم زیادہ تر چیف انجینئر رہے. اس نے ڈیولپمنٹ کی, اس نے جال بچھا دیا. پھر یہ پی ٹی آئی آ گئی. انہوں نے اپنا 370 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا اسپیشل اے ڈی پی سے. تو وہ ان کی بیڈ گورننس اور نااہلیت کی وجہ سے, میں ان کو پہلے بھی کہتا رہا مختلف پروگراموں میں کہ اس کو جتنا ڈیلے کرو گے پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی ہوا. یہ ابھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے, وہ تختہ لوٹ گیا. بالکل صحیح. ابھی یہ اگر آپ کمپیئر کریں, کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, پھر میں آپ کو ماشاء اللہ کا دور بھی کریں گے نا. میں ابھی چاہ رہا ہوں صرف جمہوریت کی بات کریں کہ اگر ایک طرف آپ پیپلز پارٹی کے شاہ صاحب کی بات کریں جو اس وقت گورنر بھی ہیں, مہدی شاہ صاحب, پھر حافظ حفیظ الرحمان صاحب اور خالد خورشید, ان تینوں کو آپ اگر ایک دینا چاہیں کہ پہلے نمبر پہ آپ کس کو دے دیں گے جس نے گلگت بلتستان کو ڈیلیور کیا بہتر طریقے سے؟ پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ کس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا, یہ وہاں پہ جو ڈیلیور ہوا ہے نا, وہاں پہ تو لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے, نہ پاکستان میں غرض ہے کون حکومت میں ہے کون نہیں ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری چیزیں سستی ہوں, چیزیں مہنگی نہ ہوں, ڈیولپمنٹ کے کام ہوں, ہمارے واٹر سپلائی کی اسکیمیں بن جائیں, روڈ بن جائیں. یہ ڈیولپمنٹ کا کام تو میں نے آپ کو بتایا نون کے یہ 5 سال دور میں بہت ہوا. ٹھیک ہے, یعنی کمپیریٹیولی آپ پہلے نمبر پہ اگر دیکھیں تو گلگت بلتستان کی عوام کے لیے جو سب سے بہتر ڈیولپمنٹ کے حساب سے نون کا یہ جو 5 سال کا دور ہے, بالکل صحیح. یہ اچھا رہا. جو وہاں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے, ٹھیک ہے, جی بی کے عوام کو جو بنیادی حقوق پہچان دی گئی, وہ پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی تو ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے 370 کا پیکیج دیا. وہ پیکیج کاغذوں میں کبھی
PND میں ہوتا ہے تو کبھی اسلام آباد کی PND میں ہوتا ہے تو کبھی کشمیر فیض میں ہوتا اچھا ایک اور چیز جو ریئلٹی سے تھوڑا دور بھی نظر آتی ہے وہ شونٹن ٹنل ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں آزاد کشمیر کے صدر سمیت وزیر اعظم بھی کیش کرتا ہے, ادھر سے آپ کا وزیر اعلیٰ بھی کیش کرتا ہے, اور گراؤنڈ ریئلٹی آپ کیونکہ خود چیف انجینئر رہے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹی پہ کیا وہ ہو سکتا ہے, کیا قابل عمل ہے, اور جتنا اس کا بتایا گیا یا یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور اس میں انیشیل جو بن رہی ہیں فیزیبلٹی رپورٹس بھی بن رہی ہیں, کروڑوں روپے ضائع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد یہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا. دیکھیں میں آپ کو بات لمبی ہوئی تھی نا, میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا, یہ پاکستان کی بیسک ضرورت تھی کالا باغ ڈیم. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈیم بنتا تو آج بجلی بھی بہت سستی ہوتی اور پانی کا ذخیرہ بھی ہوتا. اب امریکہ کے پاس اگر وہاں پہ بارشیں بند ہو جائیں, ان کا 5 مہینے کے لیے ان کے پاس واٹر ریسورسز ریزرو ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں 20 دن کے بھی نہیں ہیں. اب کمپیریزن کریں تو انہوں نے کالا باغ ڈیم ہر ایک نے اس پہ سیاست کی نہیں بن سکا. صحیح ہے. اچھا حالانکہ یہ بن سکتا ہے, اٹ از دا موسٹ اکنامیکل اینڈ موسٹ کوئی فیزیبل. ڈکٹیٹر بنا سکتا تھا, وہ بھی نہیں بنا سکا, تو پھر کیا ڈکٹیٹر بھی بنا سکتا تھا, اس نے بھی سیاست کی, اور پھر اس پہ سیاست بھی ہوتی ہے. قومی مفاد کو یہ دیکھتے نہیں ہیں. اگر یہ بن جاتا تو پانی کا بھی وہ ایشو ویسے ہی بس چلا گیا. اب شونٹن ٹنل کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ہے, کیا لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں بننے کو تو یہ ہے نا, یہ بننے کو تو کیا نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ یہ قابل, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ 1 سال میں کتنے ماہ تک کھلا رہ سکتا ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہے, دونوں طرف سے کیا معاملہ ہے, فیزیبلٹی ہے, یہ بن سکتا نہیں بن سکتا جتنے ارب کا یہ پروجیکٹ ہے. نہیں, جہاں تک میں آپ کو اوور آل جنرلی بتا دوں نا, بننے کو تو کیا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, آپ کے انگلینڈ اور فرانس کے بیچ میں سمندر کے نیچے سے وہ ٹیوب بنا کے ایک یو ٹیوب گول بنا کے وہاں پہ ٹرینیں چل رہی ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں. بالکل صحیح چل رہی ہیں نا. سوئٹزرلینڈ میں 26 کلومیٹر کی ٹنلز ہیں جس میں ریلوے لائن اور گاڑیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, بننے کو سب کچھ بن سکتا ہے, لیکن یہ وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ بنتا ہے تو پاکستان کا جو پروجیکٹ کا پرفارما ہے, PC1 PC2 PC3 PC4 PC5, یہ دنیا کا بیسٹ پرفارم ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ساؤتھ کوریا ہے, ان کو ہمارے اس وقت کے یہ پاشا صاحب تھے پلاننگ کمیشن میں, انہوں نے اس کے دور میں یہ ساؤتھ کورینز آئے تھے, ان کو انہوں نے ٹرین کیا. دیکھا ساؤتھ کوریا کدھر پہنچ گیا ہے, ہمارے پرفارمے پہ کہاں پہنچ گیا ہے, اور ہم کدھر پہنچ گئے ہیں. نہیں میں اسپیسیفک کس کی بات ہاں میں اس بات کر رہا ہوں. اس میں یہ پروجیکٹ میں جو بنیادی دیکھیں, ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں نیلم کے کیل ہے, جو راول پنڈی سے یہاں سے اگر آپ اسلام آباد سے بات کریں تو ایٹ لیسٹ وہاں پر پہنچنے کے لیے 12 گھنٹے درکار ہے اس جگہ تک. پھر اگر آپ گلگت سے بات کریں تو سکردو سے لے کے وہاں تک میں 5-6 گھنٹے لگ رہے ہیں, جب جو آپ کشنوٹر گاؤں کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ ادھر سے بھی جاتے ہیں, آپ نے بیسیکلی تو یہ ٹورزم کے لیے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی ہائٹ تقریباً 9-10 ہزار کی بتا رہے ہیں, مطلب ریالٹی بتاتا ہوں کھل کے, وہ پھر وہ بے شک کھل کے بات کرنی چاہیے نا کہ یہ قابل عمل ہے یا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں, یہ قابل عمل تو ہر چیز ہے. ٹھیک ہے, سوائے موت کی ہر چیز کا علاج ہے. قابل عمل تو ہے لیکن ایک قابل فنڈنگ نہیں ہے, جو پاکستان کی صورت حال ہے نا. ٹھیک ہے, یہ پاکستان آئندہ 50 سال تک اس کے لیے فنڈنگ دے سکتا ہے. مطلب پروجیکٹ کی جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایز پر پرفارما اور فیزیبلٹی. پروجیکٹ شوڈ بی موسٹ اکنامیکل صحیح ہے, اینڈ موسٹ فیزیبل, دین اٹ از اپرووڈ بائی دا ایکنی کونسل اور اینی لیول. ٹھیک ہے, تو ہاؤ مچ, یہ کتنا پیسہ یہ فیزیبل ہے, اکنامیکل پیسہ دینا پڑے گا. صحیح ہے, اربوں روپے. آپ دیکھیں نا, یہ آپ کا یہ جو ٹنل ہے شونٹر والی, میں ہوں بھی اسٹور کا, اور وہاں پہ میں 5 ٹائم SDO رہا ہوں, 2 دفعہ ایکشن رہا ہوں. صحیح ہے, ایکٹنگ ایکشن بھی رہا ہوں. گلگت سے وہاں تک کتنا ٹائم لگتا ہوگا رفلی اگر آپ دیکھیں؟ گلگت میں اگر یہ گلگت سٹی سے لے کے, ہاں گلگت سٹی سے وہاں تک ہے 170 کلومیٹر. ٹھیک, گلگت سٹی سے. ہائٹ جو اس کی ہائٹ کتنی تقریباً؟ اس کی ہائٹ کوئی ہے 13,000 جہاں سے ٹنل نکلی ہے. نہیں, ہائٹ آف دی ٹاپ, شاؤنٹر ٹاپ. ٹھیک ہے, ٹنل تو نیچے سے نکلے گی نا, نیچے جو لاسٹ ولیج. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ مجھے شیخ چلی کے منصوبے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ لیکن میں آپ کو بتاؤں PTI کا سب سے بڑا منصوبہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے صدر بھی بار بار اس کو کیش کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے, اور یہ بھی کیش کر رہے ہیں. اور اگر اس کے بعد پھر یہ کہا جائے کہ وفاق نے پیسے نہیں دیے کیونکہ وفاقی حکومت ہماری نہیں. میں خود انجینئر ہوں, میں نے تمام میگا پروجیکٹ JB کے میں نے تقریباً
بائی چانس میں ہی فیلڈ میں رہا ہوں, میں نہیں کروایا, بڑے سے بڑے بن تو سکتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اگر ہمیں چانس ملا, کتنا عرصے سے کھلا رہے گا, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کنسسٹنسی کس طرح چاہیے؟ میں آپ کو اس پہ ایک پورا وہ پروگرام چلے گا نا, لیکن میں آپ کو بریفلی بتا دوں, وہ پورا پروگرام اس پہ کرنا پڑے گا. یہ بن تو سکتا ہے, ٹھیک ہے, بن کیا نہیں سکتا, دل بدل سکتا ہے, ابھی گردے بدل رہے ہیں. کتنا فنڈ چاہیے پہلی بات, پھر پہلی بات ہے فنڈ, اس کے بعد اس کی کنسسٹنسی, پھر آ گیا پروجیکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے, پھر آ گیا اس کو یہ اس کی فیزیبلٹی پہ آئے نا. باقی تو آ گیا فائنینشیل میٹر. فائنینشیل آپ کا جو ایک پین 10 روپے کا بھی ہے, ایک پین اگر سونے کا پین لیں گے تو میں خیال میں 1 کروڑ کا ہوگا, ہیرے کا ہوگا تو 10 کروڑ کا بھی ہوگا. بن تو سکتا ہے یہ, اٹ از سبجیکٹ ٹو فنڈنگ. اگر فنڈ مل گیا ہمیں 80 ارب روپیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی اس ٹنل پہ 5 ارب پر کلومیٹر کاسٹ آتی ہے, جو ود دا پیسیج آف ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈائریکٹلی پروپورشنل, اٹ از گوئنگ ٹو بی انکریز ڈے بائی ڈے. بہت تیزی سے انفلیشن ہو رہا ہے. تو اب فیزیبلٹی پہ آتے ہیں. فیزیبلٹی یہ ہے کہ میں نے کہا اس پہ ایک پورا ایک وہ بالکل تھوڑا سا یعنی ایک برڈ آئی ویو تو پبلک کو دے دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لاسٹ گاؤں ہے, جو لاسٹ گاؤں دیکھیں نا, کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب پھر وہ دھوکہ دے کے ہٹتا ہے تو پھر انسان کی امید ٹوٹتی ہے, پھر جو بندہ نظروں سے گرتا ہے پھر اٹھ نہیں سکتا ہے, پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا وہ. ٹھیک ہے, سچ بولے, اس سچ میں خدا آپ کے ساتھ ہے, وہ طاقت ہے سچ. ٹھیک ہے, یہ جو لاسٹ گاؤں ہے اس کا, رٹو کا, یہ میر مالی کا جو لاسٹ گاؤں ہے, اس کی ہائٹ ہوگی کوئی راؤنڈ اباؤٹ 9.5-10,000 فیٹ. وہاں سے ٹنل, لاسٹ ولیج آف دی رٹو. ٹھیک ہے, وہاں سے ٹنل نکلے گی, وہیں سے نکلے گی نا. اب اس کے بعد تو پھر روڈ اوپر جانی شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, اوپر سے نہیں نکال سکتے. اور وہاں برف باری کب سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے؟ اب یہ میں آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں, یہ ناٹ اونلی فار دس اسپیسیفک دس پروجیکٹ, دس از فار باہوسر پروجیکٹ, دس از فار برزل پروجیکٹ, دس از فار کامری پروجیکٹ جو روڈ گو ٹو سری نگر, دس از فار ایوری ویئر ان جی بی, ایون ایوری ویئر دیر از ٹاپ ان بٹوین 2 ویلیز. اوکے, ایون ان پاکستان, ایون ان مری, ایون ان کشمیر, جہاں بھی یہ سچویشن ہے. وہ حقائق بتانے چاہیے. اس قوم کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس کو دھوکہ دے دے کے یہاں تک پہنچایا ہے, سبز باغ دکھا کے اور شیخ چلی کے منصوبے بنا کے. اب دیکھیں نا, کامن سینس ہے, لاسٹ جو گاؤں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی ہائٹ ہی 9.5-10,000 ہے. اس کے اوپر تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. اکتوبر میں برف باری ہو جاتی ہے. اب جب یہ روڈ ادھر سے انٹر ہوگا شولڈر سے, ٹھیک ہے, تو وہی 10,000 کی ہائٹ جو کشمیر میں کیل سائڈ پہ ہوگی, کیل سائڈ بالکل صحیح, وہ بھی 10,000 پہ نکلے گا نا. وہاں سے جا کے نیچے جا کے 7,000 میں یا 4,000 میں تو نہیں نکلے گا. صحیح ہے. ادھر بھی اگر ایکول گریڈینٹ سے گیا بالکل زیرو لیول پہ, تو اٹ ول کراس دا 26 کلومیٹر یہ جو ایریا ہے ٹنل کا, 10,000 ادھر 10,000 ادھر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 10,000 ہیں ادھر اور ادھر, یہاں برف کب پڑتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے. بالکل فیزیبلٹی میں ہوتا کیا ہے, یہ نیچرل حقائق ہوتے ہیں. لاسٹ 100 ایئر یا لاسٹ 500 ایئر کا ڈیٹا جو اس علاقے میں ہو رہا ہے, بالکل اس سے ایک ایوریج لیا جاتا ہے, اس سے پروجیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہی ہے پاکستان میں, یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا کک اینڈ بیکس لینے کے لیے یہ غلط پروجیکٹ میں چیزیں ڈلواتے ہیں. اپنا لیا پیسہ جیب میں ڈالا, لوگوں کو بیوقوف بنایا اور غائب ہو گئے. وہ پروجیکٹس جیسے لواری ٹنل کے ساتھ ہوا, جیسے کالباغ ڈیم کے ساتھ ہوا, جیسے بے شمار پروجیکٹ میں ہوا, وہ یہی ہوا ہے. سبز باغ دکھائے گئے ہیں. اب 10,000 ادھر ہے, 10,000 ادھر ہے, بیچ میں 13,000 کا ٹاپ ہے. اس 10,000 سے سپوز یہ 10,000 ہائٹ ہے, یہ 10,000 سے 10,000 پہ آئے گا, بیچ میں 26 کلومیٹر ہے یا 28 کلومیٹر ہے, واٹ ایور سو اٹ, تو یہاں نکلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو استور سے 10,000 ہے, ادھر سے 10,000 ہے, آپ کو اب تو مری کے ہیں, مری میں 7,500 کی ہائٹ ہوگی, 7,000 برف پڑی جاتی ہے نا. بالکل, یہ بڑا برف جو سی ہے یہ جا کے ختم ہوتی ہوگی, یہاں جلدی ہوتی ہے, ادھر تو برف ختم ہوتی ہے جا کے مئی اینڈ میں. بلکہ جون میں تو آئی بین دیئر, میں نے 10 دفعہ ٹاپ کھولا ہے, برزل, کامری, یہ سارے ٹاپ میں ہی کھولتا رہا ہوں, میری علامت ساری. وہاں پہ 15 اکتوبر کے بعد برف شروع ہوتی ہے. جون میں جب ہم وہاں پہ ہوتے ہیں تو جون میں بھی برف پڑتی ہے. برزل, کامری ٹاپ پہ جون میں بھی, دیوسئی ٹاپ پہ جون میں بھی برف پڑتی ہے. ٹھہرتی نہیں ہے, یہ جو ٹھہرتی نہیں ہے, پڑتی ہے. یہ 4-5 ماہ کے لیے اوپن ہو سکتی ہے. میں آپ کو صرف حقائق بتا رہا ہوں کہ یہ جو برف پڑے گی یہ شروع ہو جائے گی 15 نومبر کے بعد. ٹھیک ہے, ادھر ہائٹ ہے, تو شروع میں برف پڑتی ہے, وہ تو اتنا نہیں ٹھہرتی ہے.
پھر جو برف ٹھہرتی ہے وہ ٹھہرتی ہے جو دسمبر جنوری فروری، یہ جو 3 مہینے میں جو برف پڑتی ہے یہ ٹھہر جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر سے گلیشیئر بنتے ہیں. بالکل صحیح. گلیشیئر کے والیوم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ صورت ادھر بھی ہوگی. تو یہ ٹاپ یہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا دسمبر میں، بند ہو جائے گا. وہاں سے بھی برف، کشمیر میں بھی بہت برف پڑتی ہے، نیلم میں تو بہت ہی برف پڑتی ہے. بالکل صحیح. کیوں وہاں کی روڈز بھی ٹھیک کرنی پڑے گی آپ کو، باقی روڈ بھی. ہاں وہ یہاں تک کوالہ تک ٹھیک کرنی پڑے گی. وہ تو میں اس دن گیا تھا پچھلے سال، وہ تو 24 فٹ کی روڈ ہے، 18 فٹ کی روڈ ہے. اور آگے خواجہ سری جو گاؤں ہے اس سے آگے تو روڈ ہی نہیں ہے. روڈ نہیں ہے ابھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. بہت ایشوز ہیں، بڑے ایشو ہیں. اس سے تو کیل سے نیچے کشمیر کی روڈ سے تو جی بی بہت بہتر روڈ کی روڈ تو ایئرپورٹ ہے. ایسی ہے، بہت بہتر ہے. اور بہت خطرناک روڈز ہیں جو خطرناک روڈ ہے. کشمیر کو میں پہلے سنتا رہا کہ بڑا ترقی یافتہ ہے، لیکن میں روڈ دیکھے ہم تو اس کے مقابلے میں ان کی جو روڈ ہے ہماری روڈ. یہ ساری جو ٹنل ہے یہ بیسیکلی جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ٹورزم کی بات کی جا رہی ہے جناب کہ ہم ٹورسٹ کے لیے کریں گے. لیکن ٹورسٹ کے لیے کرنے کے لیے آپ 10,000 کی ہائٹ سے جب نکالیں گے تو آپ کو گلگت یعنی استور والی سائڈ اور پھر اس طرح کی جو سائڈ ایریا وہ بھی ڈیولپ کرنے پڑیں گے نا. میں آپ کو ابھی وہ آئی کم ٹو دا پوائنٹ نا، اسپیسیفک پوائنٹ. اب میں نے آپ کو یہ تو آپ کو میں نے کوشش کی سمجھانے کی وہ 10,000 تک تو برف پڑ جاتی ہے. چلے دسمبر تک آپ نے 10 وہ برف انیشیل اسٹیج میں ہوتی ہے، وہ چین ڈوزر یا سنو ایکسکیویٹر سے ہٹ جاتی ہے، ادھر سے بھی ہٹ جائے گی، ادھر سے بھی ہٹ جائے گی. اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں، ٹنل کے جو ٹنل بنے گی وہاں تو ضرورت نہیں، وہاں تو برف نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایریا ہے دونوں سائڈوں کا جو پیچھے 50 کلومیٹر یہ جو ادھر ہے تو 50 کلومیٹر ادھر بھی ہوگا نا. پھر اس کے بعد آبادی شروع ہوتی ہے. 50 کلومیٹر ادھر 50 ادھر، اس کو بھی کھلا رکھنا پڑے گا. ادروائز جو ہے ادروائز تو پھر یہ نہیں، اس کے ٹورزم کے علاوہ تو کوئی اور آبجیکٹیو نہیں ہے جو اور بھی ہے. اور آبجیکٹیو وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ڈیفینس ایریا ہے، بڑی اہم ہے. وہاں ان کو بھی بڑی آمد و رفت میں وہ ہوگی، اور رشتہ داری ہیں، لوگ ملیں گے، آمد و رفت ہوگی. اور یہ جو راستہ ہے یہ جو اگر آپ کشمیر سے یہ ادھر سے آئیں، چلا سے آئیں تو اس سنگ لاکھ چٹانیں ہیں. ٹھیک ہے. آئے روز وہاں کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی پھڈا، پھر ڈیم بن رہے ہیں تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اگر استور سے روڈ کھل گیا تو گلگت کے لوگ اور اسکردو کے لوگوں کے لیے وہ تو آسان ہو جائے گا. اصل شارع ریشم تو وہ ہوگی. ٹھیک ہے. آسان پھر تو یہ پبلک کی یعنی پبلک کو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ کے ہی گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو فیزیبلٹی جو بتا رہے ہیں آپ اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پھر یہ لالی پاپ اسے دے رہی ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں یہ وہ گورنمنٹ بھی جیسے کالا باغ ڈیم چل رہا ہے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے ہم نے بھی یہی پروجیکٹ رکھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہہ رہی ہے. نون لیگ کے دور میں کوریا نے فیزیبلٹی کی ہے، ابھی پھر دوبارہ فیزیبلٹی ہوئی ہے. ابھی یہ ایکچولی کوئی اس کی پراپر میں نے چیک کر لی ہے، کل میں نے چیک کیا متعلقہ چیف انجینئر سے اور متعلقہ یہاں سے بھی. انہوں نے کہا اس کی کوئی پراپر فیزیبلٹی نہیں ہوئی ہے، اس کی انسیپشن رپورٹ گئی ہے. کروڑوں روپے تو لگ چکے ہیں. وہ نہیں، وہ کروڑوں وہ کم لگے ہیں پیسے. وہ فیزیبلٹی یہ ہوتی ہے سپوز پروجیکٹ اگر آپ کا ہے 1 ارب کا کوئی پروجیکٹ، پبلک کو پیسے ملا ہے وہ جو ان کی زمینیں لی گئی ہیں، کوئی پیسہ پڑا ہوا تھا شاید. یہ جو وہ تو پھر دوسرا سبجیکٹ ہے. یہ جو ابھی اس میں انہوں نے 109 کلومیٹر، پہلے میں اس کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے جو 2 فیزیبلٹیز ہوئی ہیں وہ پراپر فیزیبلٹی پروجیکٹ کاسٹ کا 4.5 تک ہوتا ہے کاسٹ. مثلا اگر 1 ارب کا ہے پروجیکٹ تو اس پہ آپ 4 کروڑ 2.5 کروڑ سے شروع، 2.5 کروڑ 3.5 کروڑ 4.5 کروڑ سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں. تو آپ کا 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4.5 کروڑ کی کاسٹ آئے گی. ٹھیک ہے. تو ایسی بڑی فیزیبلٹی کوئی پراپر ابھی نہیں ہوئی ہے. اس کی جو فیزیبلٹی ہوئی ہے یہ جو ابھی یہ جو اسپیشل اے ڈی پی سے دیا تھا انہوں نے مونجی ٹو، ٹھیک ہے، کنیکٹیوٹی روڈ یہ ان بٹوین یہ جی بی اینڈ آزاد کشمیر شونٹر، ٹھیک ہے، یہ 109 کلومیٹر ہے. اس کے کچھ پیسے آئے تھے، وہ دیے لینڈ کمپنسیشن میں آئے تھے. وہ آئی تھنک ڈی سیز کو شفٹ ہو گئے ہیں. آئے تو تھے، انہوں نے شفٹ کرنے تھے کیونکہ ابھی پروجیکٹ پہ ٹینڈر نہیں ہوا. تو وہاں تو اس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو جو منتھلی منافع ہے وہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. پھر خالی یہی نہیں ہے، وہ تو پورے جی بی کا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جی بی میں اور آزاد کشمیر میں فنڈ تو ریلیز ہوئے تھے نا اپنے پراپرلی ہونے کے بعد. وہاں پہ گورنمنٹ کا یہ جو پروسیجر ہے پروجیکٹ سینکشن کرنے کا یہ ڈیلے بیوروکریٹک پرانا فرسودہ انگریزوں کا دیا ہوا تحفہ ہے ایک غلام قوموں کو.
تو اتنا لمبا ہے, نیچے وہ DWP ہوگی, سیکٹری لیول پہ ہوگی, پھر PND کے لیول پہ ہوگی, پھر اوپر چیف سیکٹری لیول پہ ہوگی, پھر CM لیول پہ ہوگی. اٹ ٹیکس 1 ایئر. تو 1 سال جو پیسہ پڑا رہتا ہے آگے پروجیکٹ کا, تو اس کا منافع جو ہے نا وہ چند لوگ کھا جاتے ہیں. ہاں, اس کا جو آتا ہے, اب اس کا ٹینڈر تو ہوا نہیں ہوتا ہے. اب اس کا جو پیسہ دیا ہوتا ہے وہ جو اس میں لینڈ کمپنسیشن انوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈپٹی کمشنر کو ہم لیٹر لکھ دیتے تھے کہ جی آپ یہ جی اس کو مارک کرتے تھے, روڈ اس کی اتنی چوڑائی اتنی لمبائی ہے, تو وہ اس کا بناتے تھے لینڈ کمپنسیشن انڈر دیئر رولز, ریونیو رولز. تو وہ پیسہ کیونکہ واپس نہ جائے تو ہم DCs کو دے دیتے ہیں. اب وہ آگے سے کیا کرتے ہیں, وہ اس کے لیے بھی آپ کو ایک تحقیق, کیونکہ آپ اگر کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو تحقیق کریں, اگر بحث کرتے ہیں تو اس کی دلیل کریں. بالکل صحیح ہے, حضرت علی کے اقوال ذریعہ ہیں, وہ ہے یہ چیز. بالکل صحیح. ڈائریکٹ الزام لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ تحقیق کریں گے تو اندر سے سومناتھ کے مندر نکلیں گے. لیکن کیونکہ آپ یو آر موسٹ ریلیونٹ, یعنی ریگارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹنل کی بات کریں, باقی پروجیکٹس کی بات کریں, سومناتھ کے مندر ہی ہیں. فی الحال آپ کو نظر نہیں آ رہا شنو ٹنل آنے والے کتنے سال تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ, یعنی اگر شروع بھی ہو جائے تو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ سر جی آپ کے سامنے دیکھیں نا, آپ ماضی سے اسی کے حال میں دیکھ کے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں, ہوتا ہی ہے طریقہ. صحیح ہے. دانشور قوموں کا جو اپنا ماضی بھول جاتی ہے وہ دنیا سے مٹ جاتی ہیں. تو یہ آپ کا لواری ٹنل میں کتنا عرصہ لگا, میں جب بچہ تھا اور 26 کلومیٹر نہیں, اور یہ تو ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر تو, اور یہ اس سے بہت سافٹ ایریا ہے, یہاں پہ برف باری اور وہ ہائٹ تو نہیں ہے جتنی ادھر. ہاں, وہ یہ اس کے مقابلے میں آدھا بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں بچپن سے سن رہا تھا, پھر اس کو جب بنایا گیا تو اس کا ڈیزائن ڈرائنگ بھی چینج ہوا بنا, تو پھر یہ تو. اچھا, میرا لاسٹ کوشچن ہم اس طرف آئیں گے کہ ذرا آپ نے باریک بینی سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. اس وقت وہاں پر PTI کی گورنمنٹ ہے, اور PTI کا منشور انصاف کی بات, گراس روٹ لیول پہ ڈیلیورنس کی بات کی گئی. منشور میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. گلگت بلتستان میں 2004 کے بعد بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا, اور میں نے بلکہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کا انٹرویو بھی لیا, اور وہ دیٹ واز ویری فرسٹ بجٹ جو تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں بلدیاتی الیکشن کرواؤں گا, اور ابھی تک وہ بلدیاتی الیکشن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنے. پھر یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہوتی ہے, یعنی ایک شخص جب بڑی مشکل سے وہ ایک پارٹی میں آتا ہے, جب پارٹی یہاں فیڈرل میں جیتتی ہے تو وہ اچانک جو ہے پارٹی میں آتا ہے, پارٹی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتی ہے, پھر وہ کہتا ہے جی صدر کا اپنی پارٹی کا عہدہ بھی مجھے دے دیں, میں کسی کو جنرل سیکرٹری بھی نہ بناؤں, بلدیاتی الیکشن بھی نہ کراؤں. یہ رویہ کیا ہے؟ اور پھر ابھی مبینہ طور پر میرے پاس کچھ چیزیں بھی ہیں کہ ان کی ڈگریز کا بھی معاملہ چل رہے ہیں. جی جی, کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں یا ان کی کابینہ ہے, ڈیلیور کر پائے گی, سسٹین کر پائے گی؟ آمدہ الیکشن ہوتے ہیں تو کس طرح کا رزلٹ ملے گا ان کو؟ دیکھیں یہ تو وہ پاکستان کی ریفلیکشن ہی ہے وہاں پہ, جو یہاں ہو رہا ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے. جو یہاں پہ جو آپ سن رہے ہیں جی کہتے ہیں میں نے نہیں کیا تو اس نے کہا تھا, وہ وہاں پہ بھی وہی سسٹم چل رہا ہے, انہی کے چیلے کانٹے ہیں نا وہاں پہ. تو یہ جو نئی سیاسی پارٹی بن رہی ہے اس میں ایک یہ آنسر بھی ہے کہ یار وہ جو 24 ممبر ہے 33 ممبر ہے ان سے پوچھ کے بنایا نا, یا تو اوپر سے امپوز کیا جاتا ہے ہمارا یہ بندہ ہے اس کو بنانا ہے. وہ بندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے TC میں ماہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لائل ٹو پرسنالٹی, ناٹ لائل ٹو نیشن, ناٹ لائل ٹو کنٹری ود دیئر پور پیپل. وہ لائل ہوتا ہے اپنی قیادت کے ساتھ. قیادت غلط ہے تو غلط کام ہوں گے, قیادت مخلص ہے تو صحیح کام ہوں گے. اندر سے ان سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو مورے ہیں سارے. ایک اس پارٹی کی یہ وجہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ محرومیوں کی وجہ سے بھی ہے. محرومی کی وجہ سے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا. وہاں سے نام کسی اور کا آیا تھا, وہ دیکھتے رہے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کیسے آیا تھا, کوئی کہتا جی اس نے یہ استعمال کیا, کوئی کہتا جی اس نے کچھ اور استعمال کیا, کوئی کہتا جی میرٹ پہ آیا. لیکن جو ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی کہتے ہیں استخارے میں آ گیا, کوئی کہتا ہے استخارے میں آ گیا. لیکن یہ جو ہے ابھی ایک جنرل سی بات ہے, اس میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے جو بھی ہو, جو بھی اس سے پہلے بھی رہی ہیں, مہدی شاہ رہا ہے, یہ حفیظ رہا ہے, یہ خالد خورشید آ گئی ہے, بائی چانس کی پیداوار ہے یہ. تو یہ کوئی بھی اپنے اختیارات نیچے منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, یہ اقتدار کے بھوکے ہیں. لاہور سے ایک الیکشن لڑا تھا ایک خسرا, اس کا مارک ٹیلی نے انٹرویو لیا تھا, اس کا نام
کہ اقتدار کی بھوکوں میں اس نے کہا آپ کا موٹو کیا ہے؟ بالکل صحیح. عوام کی خدمت کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا خدمت کروں گا, یہاں جو ملک میں چل رہا ہے میرا نعرہ اقتدار کی بھوکوں میں ایک اور بھوکے کا اضافہ. یہ اقتدار کے بھوکے ہیں, یہ عوام کے کام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. لیکن یہ کہا خالد خورشید کی تعریف بھی خان نے خود کی, لیکن ان کے والد صاحب کا کیس ہے, میں اس دن اسٹڈی کر رہا تھا کہ وہ بھی انہی کے دور میں, یعنی کورٹ پہلے اس سے پہلے وہ 2-3 دفعہ فارغ ہو گیا ہے. میں نے پورا اس معاملے کو اسٹڈی کیا, پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیس ہوتا ہے خالد خورشید صاحب اپنے ہی خلاف کیس کرواتے ہیں کہ جی اپنے ہی والد کا کیس کہ جی گورنمنٹ کس کی ہے, خالد خورشید کی, کہ جی مجھے وہ جو پرانا 8-9 ماہ وہ رہے ہیں جج, کہ مجھے کوئی 20-25 کروڑ کی بات ہو رہی تھی اور بڑا حد تک فیصلہ قریب پہنچ گیا تھا, لیکن پھر اگین سرپرائز آ گیا سپریم کورٹ میں. ابھی بھی مجھے پتہ ہے کچھ چیزیں ہیں وہ آپ سے بعد میں شیئر کریں گے. ایک تو والد صاحب کا کیس, دوسرا ان کا اپنا جو ذاتی ڈگری کا معاملہ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل سیاست ہے یا لوکل باڈیز الیکشن وہ بھی اس کے لیے بھی رکاوٹ, پھر اس کے بعد بڑھ کر کے پارٹی کی صدارت بھی مجھے دے دیں, میں کوئی جنرل سیکرٹری بھی نہ دیکھنا چاہوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں, اور پارٹی کے ساتھ ان کو وہ شامل کب ہوئے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ جنرلی جو ٹرینڈ ہے پاکستان میں, یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. میں آپ کو جاتے وقت اپنی ایک تھوڑی سی شاعری سناؤں گا, وہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی انہی کا ایک روایتی سیاستدان ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب یہ کیا نام, جو آپ نے یہ چیزیں بتائیں, یہ جو 3 چیزیں انڈیکیٹ کی, اس کا کیا خالی آپ کو یہ مجھے پتہ ہے صحیح, وہاں پہ ماشاءاللہ پاکستان کی زیرکس ایجنسیاں ہیں, پاکستان کے ٹاپ کے بیوروکریٹ جاتے ہیں, وہاں پہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر جو ممبرز ہیں وہاں پہ پاکستان میں پھر بھی انگوٹھا چھاپ آتے ہیں, وہاں تو ابھی BA MA پاس لڑکے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب کو سب کچھ پتہ ہے. تو میرے منہ سے اگر میں کہوں گا تو وہ پھر وہ پرسنلائز ہو جائے گا, کیونکہ یہ تھوڑا سا میرا تھوڑا سا رشتہ دار بھی ہے غلطی سے. ٹھیک ہے. پھر جا کے یہ پھر یہ وہ کرتا ہے. جو کچھ بھی حقیقت ہے وہ سبوں کو پتہ ہے, حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے, جو بھی ہے آن دی ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر سب کچھ آپ نے میں نے ٹی وی پہ لا کے واولا کرنا ہے, تو یہ جو اتنی بڑی بڑی ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں ملک کو قوم کو واچ کرنے کے لیے, نیچے ایک چپڑاسی ڈیوٹی پہ نہیں آتا, اس کو تو ایبسنٹ فرام ڈیوٹی کر دیتے ہیں. وہ جو پورا ملک کے سودے کر رہے ہیں ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. لیکن مطلب ڈیلیور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کسی یہ اس موڈ میں نہیں ہے, یہ گراس روٹ لیول کے موڈ میں نہیں ہے. ہنزا میں 23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, گلگت میں لوڈ شیڈنگ ہے, گیزر میں لوڈ شیڈنگ, بلتستان میں لوڈ شیڈنگ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ چلو 2-2.5 سال جو آپ کو ملے وفاق میں آپ تھے, آپ نے کیا ڈیلیور کیا, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے یا پارٹی صدر بننے سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ان کے تحریک انصاف کا جو وزیر اعلیٰ تو بن گیا نا, وہ جو جیسے بنا وہ کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے آئی نو دا انسائڈ اسٹوری. وہ بڑی پلاننگ اس کی پہلی سی تھی 5 سال سے, باقی PTI والوں کو پتہ نہیں لگا, یہ ان کے سر سے گزر گیا, ان کو نہیں پتہ لگا. یہ ان چیزوں میں بہت تیز ہے. ٹھیک ہے. ماسٹر پلاننگ میں وہ ماہر ایکسپرٹ. لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پارٹی میں بار بار جا کے وہ عمران خان کو شکایتیں کیوں لگاتے ہیں؟ وہی اس کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں نا, وہی منسٹر ہیں, اسی PTI کے لوگ ہیں. ابھی اس کا نام لوں گا تو پھر وہ مجھے کہیں گے آپ نے میرا نام لیا. وہ جتنے بھی جو ہیں اس کو پتہ ہے, یہ جب پشاور میں ملے تھے لاسٹ ٹائم, سارے پارٹی والوں نے عمران خان کو بتایا یہ صورتحال ہے, اس کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے میں آج کل کرائسس میں ہوں, مجھے کرائسس سے نکلنے دو. تو وہ بھی تو عمران خان بھی تو 2-3 حلقے ہیں جہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ حلقہ 2 اسپیشلی گلگت کا, پھر دیامر کا جو حلقہ ہے چلاس ہماری سائڈ کا, کہ وہاں پر جیتا کچھ ہو کوئی اور ہے اور جتایا کسی اور کو ہے. کوئی اس میں وہ دیکھیں نا, یہ تو پاکستان میں جب بھی کوئی ہارا ہے نا, وہ اگر کوئی 5-10 ہزار سے ہار گیا یا واضح کسی سے ہار گیا, پھر تو اس پہ تھپا لگ جاتا ہے. وہ جو 100 200 250 والا وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, 1000 والا بھی نہیں مانتا ہے. تو وہاں پہ وہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا وفاقی گورنمنٹ ہو تو وفاق اسی کی ریفلیکشن آتی ہے. وہ کیوں آتی ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے آتی ہے, وہ جو ہوتا ہے اس ملک میں آپ کو پتہ ہے نا. ابھی کراچی کے الیکشن ہوئے,
انہوں نے آبزیکشن ابھی کیا تک کوئی کچھ نہیں ہے. انہوں نے آبزیکشن کیا تھا جماعت اسلامی نے کوئی 8 سیٹوں پہ, چیف الیکشن کمیشن 40 روک دی ہیں. تو یہ اس ملک میں ایک عجیب سسٹم ایک شروع ہو گیا ہے, وہی اسی کی ریفلیکشن وہاں پہ ہے. بالکل جی. پھر ہم کسی اس پہ بات کریں گے. آخری میں آپ سے شعر بھی سننا چاہیں گے جو آپ لکھتے بھی ہیں, تو اس میں سے کوئی کوزے میں بند کریں, پھر ہم پروگرام کو کلوز کریں. وہ یہ ہے کہ میں وہ شاعری بھی کرتا ہوں کہ میری جین میں شاعری ہے. میرے والد صاحب جو تھے, ہی واز فرسٹ BA MA LLB گولڈ میڈلسٹ علی, اور پھر وہ جب پاکستان میں آئے بیسک ڈیموکریسی میں رہے, پھر LGRD میں آ گئے. تو ہی وہ رائٹر آف دی ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان رائٹر گلڈز اکیڈمی, اس کا وائس چیئرمین تھا. چیئرمین پتہ نہیں صوفی تبسم تھا کون اس وقت. اور ہی واز رائٹر آف دی 11 بکس ان عربی, انگلش اینڈ ارغوان گلگت, لمحات اشرف اینڈ کیا امامت علی, اور انگلش کی بکس ہیں, فارسی میں ہیں, اور کچھ پاکستان کی یونیورسٹیز میں کورسز میں لگی ہوئی ہیں. اور ایک اقبال اور گوئٹے, ٹھیک ہے, یہ جرمنی میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے والد صاحب کی بک پہ. وہ بہت الگ قسم کی بک ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں تو انجینئر ہوں, وہ تھا نیچرلی, وہ تھا شاعر تھا, بیوروکریٹ تھا اس زمانے کا. وزیر وزارت ایک ان کی وہاں پہ ہوتی تھی وہ بیوروکریسی کے لیے, اس میں بھی ٹاپ کیا تھا والد صاحب نے, جو اس کو وہاں پہ رائج تھی. تو پڑھا لکھا بڑا لنڈ آدمی تھا. تو میں نے لکھی تھی, وہ لکھی تو میں نے ہے, وہ میں 3 بکس میری بن جائیں گی اگر میں شائع کروں گا. ایک ہلکی, لیکن آج کی موقع کی مناسبت سے ختم کرنے, ایک ہلکی پھلکی سی میں نے مجھے یاد ہے, وہ بھی لوگ بار بار سناتا ہوں تو تھوڑی دیر میں رہ گئی ہے, ورنہ وہ میں تو ایک دن میں 4-5 نظمیں لکھتا ہوں, وہ یاد نہیں رہتی ہیں. پھر وہ یہ تھا منزل, اس کا عنوان تھا منزل. صحیح. تو اس میں یہ تھا تیری منزل کہیں اور ہے. یہ جنرلی آئے گی میری شاعری, اسپیسیفک میں کسی کو فکس نہیں کرتے ہیں, وہ پھر اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں جنرلی کرتا ہوں, جس کے بارے میں کرتا ہوں اس کو پتہ لگ جاتا ہے. صحیح ہے. تیری منزل کہیں اور ہے لیکن تیرا رخ کہیں اور ہے. تو چاہتا کسی اور کو ہے لیکن تجھے پیار کسی اور سے. تو پڑھتا پڑھاتا کچھ اور ہے لیکن کسی اور کو لکھتا لکھاتا کچھ اور ہے. تو جاتا کہیں اور ہے لیکن لوگوں کو بتاتا کہیں کچھ اور ہے. سرحدوں پہ خون دیتا کوئی اور ہے, ملک کے اندر خون چوستا کوئی اور ہے. واہ واہ واہ. بیچ میں بہت لمبی ہے, میں شارٹ کرتا ہوں وقت کی وجہ سے. صحیح. تیری معصوم اداؤں پہ میں قربان جاؤں, تو باہر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے. یہ ہے پاکستان. بہت شکریہ جی. یہ تو آپ نے پورا ہی جو اس وقت چل رہا ہے صورتحال وہ آپ نے بتا دی ہے. بہت شکریہ. آپ کا وزیر محمد تاجر خان صاحب وہاں سے موجود تھے. بڑی ڈیٹیل سے ہماری ان سے گفتگو ہوئی کیونکہ بہت سے لوگ ان سے مل بھی رہے تھے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا عوام تک جو ان کی دل کی باتیں ہیں وہ بھی لائیں, اور کوشش کریں گے بار بار ان کو مدعو کرتے رہیں اپنے اسٹوڈیو میں. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.